اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سے پہلے ہمارے فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے تنویر الابصار، جس کے مصنف ہیں محمد بن عبداللہ عزی تمرتاشی۔ اس کی شرح لکھی جس نے، اس کا نام ہے رد المختار، جس کے مصنف محمد بن علی حصفقی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کی شرح لکھی گئی در مختار، جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں، اس کے مصنف محمد بن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کی شرح اعلیٰ حضرت نے لکھی جد المختار۔ سبحان اللہ تو کہیے، بات بڑے مزے کی ہے۔ جد المختار کے اندر کیا لکھا ہو؟ جب یہ مسئلہ تنویر الابصار میں آیا، مسئلہ کیا تھا کہ لوگوں نے پوچھا بتائیے قرآن افضل ہے یا مصطفیٰ کی ذات افضل ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیسا مسئلہ چھیڑا ہے۔ تنویر الابصار کے مصنف نے لکھا لا اجد شیئا فی ہذه المسألة السکوت لازم، کہا کہ میں اس حوالے سے کچھ نہیں پاتا، میں جواب نہیں دے سکتا، لہذا سکوت کرنا لازم ہے۔ یہی بات رد المختار کے مصنف نے، یہی بات در مختار فتاوی شامی میں لکھی، لیکن جب وہ دور آیا میرے امام اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ کہیے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سالوں سال جو مسئلہ حل نہ ہو رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے آن کی آن میں حل کر دیا۔ فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں جانتا، ولیکن انی عاجز بخدمات ببرکات کلماتکم، تم حضرات کے برکت کلمات کی خدمت کی وجہ سے رضا اس مسئلے کو جان گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو صفت ازلی میں مانو کہ جس طرح وہ لوح محفوظ میں تھا، اللہ کا قرآن قدیم، اللہ کی ذات قدیم، مصطفیٰ کی ذات حادث، ان معنوں میں قرآن مصطفیٰ کی ذات سے افضل ہوا۔ لیکن قرآن کو یوں لو کہ جب وہ لوح محفوظ سے نیچے اتر آیا، آسمان دنیا، پھر دنیا میں آیا، اور پھر لوگوں نے لکھا، بائنڈنگ کے اندر جمع کیا گیا، کتابی شکل میں آیا، اب اس قرآن سے مصطفیٰ کی ذات افضل ہو گئی ہے۔ وہ لوح محفوظ والا اور رب کا کلام قدیم، وہ مصطفیٰ سے افضل، جو دنیا میں ہے مصطفیٰ اس سے افضل۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ جو مسئلہ حل نہ ہوا، میرے امام نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کہو ذرا اونچی بات ہے سبحان اللہ۔